لیکن آنکھ دیکھنے میں نور کی محتاج ہے. آنکھ دیکھنے میں نور کی محتاج ہے. آنکھ دیکھنے میں نور کی محتاج ہے. گویا وہ دیکھنا جو بارگاہ ہے خداوندی میں دیکھنا ہے. وہ دیکھنا جس دیکھنے سے ہدایت ملے. وہ دیکھنا جس دیکھنے سے جنت کا داخلہ ملے. وہ دیکھنا جس دیکھنے سے مصطفیٰ کی معیت ملے. وہ در حقیقت اس آنکھ سے دیکھا جاتا ہے جس میں عشق رسول بطور نور جلوگر ہوا ہے. ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ سنا ہے کہ جس سرمے سے عشق کا نور ملتا ہے وہ بارگاہ اولیاء میں آنکھوں میں لگایا جاتا ہے. علامہ نے اسی سرمے کی اہمیت اور افادیت کی طرف اپنے شعر میں اشارہ کیا تھا کہ میرے کردار کی پاکی یورپ کی سبزی اور یورپ کی رنگینیوں کے باوجود میرے کردار کی پاکی میں کوئی کمی نہ آئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ علامہ فرماتے ہیں عقیدہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرم. عقیدہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرم. سرما ہے میری یاد کا خاک مدینہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس عشق اور ادب کا سرما نصیب ہو جاتا ہے تو پھر نشانیوں سے مقصود پر پہنچنا دشوار نہیں ہے. لہذا برادران اسلام، یاران طریقت، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ وہ خوشبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے اس تعلق کی کوشش کی ہے جو تعلق دنیا میں بھی کمزور نہیں پڑتا اور آخرت میں بھی ناکارہ نہیں ہوا کرتا. اور وہ تعلق میرے آقا اور مرشد و مقصود کائنات کا تعلق ہے. وہ میرے سید و مختار کا تعلق ہے. وہ حبیب کردگار کا تعلق ہے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس تعلق میں تازگی رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت دنیا اس تعلق کو کیا جانے کہ اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب غزووں میں جاتے باطل سے مار کا آرا ہوتے تو ان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی؟ آپ جیسے تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ لشکر اسلام کے پاس ہمیشہ مادی توانائی میں وہ غلبہ نہیں رہا جو کافروں کو حاصل رہا ہے. اور آج بھی ایسے ہی ہے. بدر کے میدان میں اہل اسلام کی عسکری اعتبار سے قوت کس درجے میں تھی اور رب فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ایمان والو تمہاری حالت کیا تھی؟ میدان بدر میں تمہارے پاس کامیابی کے لیے باقی مسائل کی کیا صورت تھی؟ ہم نے تمہیں کامیابی، نصرت اور فتح سے ہمکنار مادی مسائل کی کثرت سے نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ کی حمایت کی کثرت سے کیا. حضور نے اپنے جملہ غلاموں کو اکٹھا کر کے ان کی صف بندی فرما کے جب دیکھا کہ میرے غلاموں کی تعداد کتنی ہے اور ان سے نبوت آزما ہونے والوں کی صفوں کی تعداد کتنی ہے، پھر بارگاہ خداوندی میں
جانب سے وسلم نے اپنے صحابہ کو حکمت محاکمت سے آگاہ فرمایا. اس تفصیل کو آپ کتب مغازی میں دیکھ سکتے ہیں کہ چشم فلک نے کیا دیکھا, چشم صحابہ نے کیا دیکھا. صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے کرتے ہیں, آقا آج تقدیر بات ہے, ہم تلوار لے کے کافر کے قریب پہنچتے تھے, ابھی میری تلوار اس کی گردن کے قریب نہ پہنچتی تھی کہ سر تن سے جدا ہو کر زمین پہ گر جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نہیں معلوم, آپ نے اپنے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے. میں پوچھتا ہوں فرشتوں کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ تسبیح الہی اور امور ربانیہ کو مخلوق تک پہنچانا, رسائل الہیہ کو مخلوق تک پہنچانا, یہ ان کا مقصد تخلیق ہے. ان کا مقصد تخلیق جہاد کرنا نہیں ہے, ان کا مقصد تخلیق قتال نہیں ہے, ان کا مقصد تخلیق پنجہ آزمائی نہیں ہے, لیکن کائنات میں حقیقتوں کے اندر بھی اس وقت انقلاب برپا ہو جاتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ منظر ہوا کرتا ہے. وہ فرشتے جن کا کام صرف تسبیح کرنا ہے, وہ میدان بدر میں آمادہ کارساز ہیں, وہ میدان بدر کے اندر جہاد کرتے دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ جب مصطفیٰ کی قیادت میں عزم سلیم کرنے والے یہ ارادہ کرتے نکلے ہیں کہ ہم نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے, مصطفیٰ کی عظمتوں کا جھنڈا لہراتے رہیں گے, سر تن سے کٹ جائیں تو کٹ جائیں, مگر نام سے مصطفیٰ پہ آنچ نہیں آنے. جن کے ارادے ایسے ہو جائیں, رب فرماتا ہے صراط مستقیم ان کا مقدر بن جایا کرتا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں وہ صراط مستقیم اپنی منزل میں محض ہدایت پر دلالت نہیں کرتا. ہدایت والوں ہی کو تو یہ ارادہ ملتا ہے, ہدایت والوں کو ہی تو یہ جستجو ملا کرتی ہے. پھر ان کے صراط مستقیم کی منزل مقصود کیا ہے؟ تو مجھے کہنا ہوگا کہ جو مصطفیٰ کریم کی معیت میں صراط مستقیم پاتے ہیں, ان کے صراط مستقیم کی منزل دیدار الہی بن جایا ہے. وہ اللہ کریم کا دیدار پاتے ہیں, وہ لطف حق سے ایسا حس پاتے ہیں کہ جس کی نظیر و مثال کسی دوسرے عمل سے قائم نہیں کی جا سکتی. انہی بندگان نے حق لیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ملائکہ تم میرے بندوں سے آ رہے ہو, بتاؤ تو کئی بطرف تم عباد میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کیا. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ فجر اور عصر کا وقت ہے جب فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے, ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ فجر اور عصر کا وقت ہے. فرشتے بارگاہ رسالتی میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں مولا وجدناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. مولا جب ہم تیرے بندوں کو, مصطفیٰ کے امتیوں کو جب ہم نے پایا, جب ہم ان سے جا کر ملے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے, اب چھوڑ کے آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ ظاہری معنی ہے. اب اس کو ادب کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے وجدناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون. جب ہم ان کو ملنے گئے تو بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے تھے, اب چھوڑ کے آئے ہیں تو بھی درود ہی پڑھ رہے تھے. گویا جو اپنے تعلق کو مصطفیٰ کریم سے قائم کر لیتے ہیں ان کی خبرداری بارگاہ قدس میں ہوا کرتی ہے. ان کے لیے پناہی بارگاہ قدس سے اٹھائی جاتی ہے. اس واسطے خانقاہ معلیٰ محبوبیہ محبوب آباد شریف میں حاضر ہونے والوں, اس خانقاہ کا یہ طرح امتیاز ہے کہ یہ دلوں کو اللہ کا ذاکر بنا دیتی ہے. اپنے دلوں میں, اپنی زبانوں پر اللہ کے
فجر کے وظیفوں کو اس طرح قائم کرو کہ جب تک جاگو تو زبان ذکر کرے اور جب نیند غالب آ جائے تو دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. کوئی دل کا حال اور کوئی ظاہر کی کیفیت ذکر الہی سے خالی نہ ہو. اس واسطے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک بنیادی دینی اخروی ظاہری اور باطنی ضرورت ہے. جس شخص کو حضور کی محبت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. جس کو حضور کی محبت مل گئی سب کچھ مل گیا. جسے حضور کی محبت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کے بڑے قریبی اصحاب میں سے ہیں جو آقا کی خدمت فرماتے. یہ طہارت شریف کے لیے پانی پیش کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تہجد کی نماز کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور میں برتن میں پانی دے کے حضور کے پیچھے چل رہا تھا. آقا نے ایک نظر میری طرف فرمائی اور فرمایا یا ربیعہ مسلم معاشرے کا. فرمایا ربیعہ نام کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا. عرض کی آقا آپ کی صحبت اور غلامی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جسے میں مانگ پاؤں گا؟ مجھے آپ کی صحبت اور غلامی سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے. آقا بس میرے لیے یہ کافی ہے. فرمایا ہو تو ہم نے تجھے عطا کر رکھی ہے, اس کے سوا مانگ. عرض کیا رسول اللہ اس کے سوا پھر میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں. آقا نے فرمایا ہم نے تو تمہیں عطا فرما رکھا ہے, اپنا قرب بھی, اپنی حضوری بھی, اپنا دیدار بھی, اپنی محبت بھی, اپنی نسبت بھی, اپنا تعلق بھی عطا فرما رکھا ہے. غیر ذالک اس کے سوا کچھ ہے مانگ. عرض کیا اچھا پھر اگر میں مانگوں تو دیا جائے گا. فرمایا توحید الہی کی قسم کھا کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا. عرض کیا تھا اسألک مرافقتک فی الجنہ. آقا میں آپ سے جنت میں بھی اسی طرح کی غلامی مانگتا ہوں, آپ ہی کی معیت مانگتا ہوں. میرے قریب, میرے واحد, میرے تاجدار, میرے آقا مولا مولا, میرے من ظاہر باطن کی مراد میں آپ ہی کو آپ سے مانگتا ہوں دنیا میں بھی. اور اگر مجھے جنت جانا ہے اور جنت میں میرا مقام ہے تو مجھے باہر جنت نہیں چاہیے, جنت چاہیے تب جب تیرے قدموں سے وابستگی نصیب ہو جائے, جب تیرے جلوے نصیب ہو جائے, جب تیری معیت نصیب ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے آپ کو عطا جنت میں بھی اپنی رفاقت عطا. محدثین فرماتے ہیں, محققین فرماتے ہیں, راویان روایت کرتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب کو اس کے بعد کسی نے دعا مانگتے نہ دیکھا. دور آیا اپنی ساری بقیہ زندگی میں سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر دعا نہیں مانگی. میں کہتا ہوں ان کو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. کسی شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے, وہ کہتا ہے تجھ سے تجھی کو مانگ کر میں نے سب کچھ مانگ لیا.